یوں رابطہ ہے اپنا نگارے وطن کے ساتھ، ہوتا ہے جیسے گل کا تعلق چمن کے ساتھ۔ رنجیدہ تجھ کو دیکھا ہے جب بھی کبھی تو میں بل کھا گیا ہوں تیری جبیں پر شکن کے ساتھ۔ ہر حال میں رہا ہوں رواں تیرے ساتھ، بیٹھا نہیں توڑ کے پاؤں تھکن کے ساتھ۔ رکھا صدا بنا کے تیرا پیار ہرز جان، چاہا مدام میں نے تجھے ایک لگن کے ساتھ۔ صدر گرامی قدر، آج کی محفل میں میرا موضوع تقریر ہے پاکستان میری پہچان۔ جناب والا، میں اپنی پہچان کی تلاش میں تحریک پاکستان کے ایمان آفری دور میں داخل ہوتا ہوں۔ ایک طرف برطانوی طاغوت ہے جو ہزاروں برس حکومت کرنے کا اعلان کر رہا ہے، دوسری طرف ہندو سامراج ہے جو مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ ان دو افریتوں کے درمیان میرا عظیم قائد محمد علی جناح مسکرا رہا ہے، اس کی پیشانی پر فتح عظیم کی بشارت لکھی ہے۔ وہ نہ ہوتے تو ہم پر کیا بیت رہی ہوتی۔ یہ اکابرین ملت اور رہنمایان قوم خصوصاً سر سید احمد خان سے پہلے اور ان کے بعد کے عمائدین و زعما کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنی شناخت ملی اور پاکستان ہماری مستقل پہچان بن گیا۔ صدر محترم، حاضرین مکرم، اگر ہمیں سر سید احمد خان قومی تشخص نہ دیتے تو شاید کتنے غدر اور پلے پڑ جاتے اور ہم آہستہ آہستہ ملیا میٹ ہو جاتے، جیسا کہ حریفان اسلام کے ناپاک عزائم سے ظاہر تھا۔ ہمارے قائد بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صورتحال کو بانپتے ہوئے وہ بے مثال جدوجہد کی کہ انہوں نے اپنے ساتھ مجاہدوں کی ایسی ٹیم تیار کر لی کہ 1857 کی جنگ آزادی، جسے برطانوی غدر کا نام دیتے تھے، کی شکست کا بدلہ لے لیا، ورنہ ہم تو یہ بھول بھی چکے تھے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ثقافت ہندو تمدن میں مدغم کر دی تھی اور ستم بلائے ستم یہ کہ عیسائیوں کی جدید تہذیب اپنا رنگ دکھا رہی تھی، جس پر مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال اور محسن ملت قائد اعظم بہت رنجیدہ اور ہمیں اپنی حیثیت کا احساس دلانے پر بے حد سنجیدہ تھے۔ ہر دل مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر دل مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ برادران ملت، خدا کا خاص کرم ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، نہ کہ سندھی، بلوچی، سرحدی اور پنجابی ہونے پر نازا ہیں۔ ہم ایک ہی قوم ماں کے بیٹے ہیں کہ آغوش مادر کی نعمت غیر مترکیہ ہی ہمارے دکھوں کا مداوا ہے۔ ہماری زبان ایک ہے، ہمارا لباس ایک ہے، ہمارا آئین ایک ہے، حتیٰ کہ قرآن ایک ہے۔ ہم متحد ہیں، ہم سب ایک ہی عمارت کی اینٹیں ہیں، ہم ایک ہی سمندر کی لہریں اور ایک ہی گلستان کے پھول ہیں، کیونکہ ہمارے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں۔ بلا شبہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اپنی خوشیاں سانجھی ہیں، غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اصحاب محفل، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس کی عنبربار فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، ہم اس کے فلک بوس پہاڑوں کی رفتوں سے حظ اٹھاتے ہیں، ہم اس کے گھنے جنگلوں کے نظارے کرتے ہیں، ہم اس کے وسیع اور صحراؤں کے کھلے بازوؤں میں جھولتے ہیں۔ اگر دن کو اس کے آفتاب درخشاں کی رو پہلی کرنوں سے فکر و نظر کو منور کرتے ہیں تو شب تاریخ کے سناٹوں میں چاند ستاروں کی شیریں ضیاء باربوں سے کیف و حسرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ غرض اے وطن تیری فضا کتنی بلی ہے، اے وطن تیری فضا کتنی بلی ہے، جنت سے بھی پیاری تیری گلی ہے۔ صدر مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنا گھر، اپنا آزاد خود مختار وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میسر ہے۔ گویا بے گھروں کو جائے اماں اور بے بسی کی چلچلاتی دھوپ میں سائبان میسر ہے۔ شاعر نے جس کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو یوں تشبیہ دی ہے: میری پہچان پاکستان، میرا ایمان پاکستان، میری ہے آن پاکستان، رہے نصرت کی منزل میں میرا سامان پاکستان، میری عزت اسی سے ہے، میرا عرفان پاکستان، غموں کی بھیڑ میں ہے شاد میرا پرسان پاکستان۔ صدر مکرم، مہمان معظم اور حاضرین محترم، ہمیں اپنے دیس، اپنی ماں کو ادب دینا
چاہیے کہ وطن کے در و دیوار ماں کی چادر عصمت کی طرح مقدس ہیں۔ اس کا نظریہ ماں باپ کے عقیدے اور ایمان کی صورت جگمگاتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کو جھٹلانا نہیں چاہیے کہ ایسی گستاخ اولاد کو کوئی صحیح نسل قرار نہیں دیتا۔ آج ہمیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد کی بجائے نیو یارک، پیرس، ماسکو، مانچسٹر اور دہلی اپنے لگتے ہیں۔ حمد و نعت نہیں، پاپ میوزک پسند ہے۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی بجائے فلسفہ اور نفسیات درکار ہے، اور دل میں اردو ادب کی بجائے انگریزی کی پکار ہے۔ اقبال یا قائد نہیں، ماؤ یا لنکن مرغوب ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی بجائے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی مطلوب ہے۔ بلکہ ہمارا کپڑا ہے تو جاپان کا، سامان ہے تو چین کا، حتیٰ کہ پان ہے تو ہندوستان کا۔ کیا کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے؟ ہم اپنے دیش کے باسی نہیں ہیں؟ یہ ہمارا وطن نہیں ہے؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کوئی ہے جو یہ سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ وہ پاکستان جس کو شوکت تعمیر کہتے ہیں، جسے اقبال کے ہم خواب کی تعبیر کہتے ہیں، جوانان وطن کے عزم و روشن کا یہ گہوارہ، اسے قائد کے فرمودات کی تاثیر کہتے ہیں۔ صدر زیوکار تعلیم و تدریس کی بلند چوٹیوں پر چڑھنے کا مرحلہ ہو یا استحکام پاکستان کا معاملہ، ہر جگہ ہر مقام پر یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ زمانہ فقط باہمت اقوام کو سلام کرتا ہے۔ پاکستان کا حصول ایک معجزہ تھا، اب اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ ہماری سرحدوں پر ہندو سامراجیت کا عفریت اب پھر پھنکار رہا ہے۔ لاکھوں دیوتاؤں کو ماننے والے ہندوؤں کو بڑی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، مگر ہماری حقیقت قوت خدائے واحد پر ایمان ہے۔ ہم باطل سے ہراساں نہیں، ہم اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مقدس سرزمین اللہ کا احسان ہے، اس کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ ملک و ملت کے تحفظ کو یہی اعلان ہے، سب سے اعلیٰ سب سے پہلے اپنا پاکستان ہے۔ جناب والا، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی شناخت کو بصد افتخار اقوام عالم کے سامنے پیش کیا جائے، پاکستان سے فکری اور عملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ جب آندھیوں کی آمد ہوتی ہے تو کمزور سے کمزور پرندہ بھی اپنے آشیانے کی حفاظت کرتا ہے، اور میرا پاکستان تو لطف و رحمت کا سائبان ہے، راحت زندگی اور مونس قلب و جان ہے۔ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ اس پر معمولی سی بھی آنچ آئے؟ آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر، تیرے اعزاز پر، تیرے پیغام پر، تیرے اقبال پر، تیرے انعام پر، جان لٹا دیں گے ہم دین اسلام پر، سرزمین وطن، سرزمین وطن۔ آخر یہ خاک و خون کے سمندر کا گہوارہ 1947 میں جس خاک و خون کے سمندر کو پار کر کے اپنے وطن پاک میں سر چھپایا تھا، کیا وہ حادثات بھول چکے ہیں؟ ابھی کسی اور خون خرابے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہم نمک حرام نہیں ہیں، ہم اس دیش کو جلنے نہیں دیں گے، ہم اسے کشمیر اور فلسطین بننے نہیں دیں گے، بلکہ پاکستان کو پیارا پاکستان اور دنیا اسلام کا سہارا پاکستان بنائیں گے، کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا ایمان بلکہ ہماری جان ہے۔ وطن کی آن پہ اپنا لہو بکھیریں گے، وطن کی آن پہ اپنا لہو بکھیریں گے، ہر ایک ظلم کی آندھی کے رخ کو پھیریں گے، ہر ایک کو چاؤ بازار کے مکھی کو سلام، اے میرے پاک وطن تیری دنیا سرزمین کو سلام۔ اے ارض پاک تیری حرمت عظیم تر ہے، تو روح زندگی ہے، تو عزم معتبر ہے، ظلمت قدوں میں تو ہی تو غازہ سحر ہے، پیغام آگہی ہے، نور دل و نظر ہے، اپنے عمل سے تجھ کو پہ ہم نکھار دیں گے، 100 بار تجھ پہ اپنی ہم جان وار دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔